يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. گرامی منزلت حضرت امیر جامعہ و گرامی منزلت حضرت شیخ الجامعہ، معزز ارکان کمیٹی، شیوخ جامعہ، نائبین، اساتذہ، طلباء قدیم و جدید، معزز حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المرسلین اور خاتم النبیین بنا کر ہر طرح کی عزت و کرامت، عظمت و بزرگی عطا فرمائی. آپ کی نسبت گرامی رکھنے والے اشخاص ہوں کہ اشیاء، زمان ہوں کہ مکان، سب کو آپ کے شرف نسبت کے باعث رفعت و عظمت عطا کی. شرف صحبت کے باعث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جہاں فضیلت و بزرگی عطا کی، وہیں اہل بیت اطہار کو نسب گرامی کے سبب خصوصیت و امتیاز مرحمت فرمایا. نسب کی شرافت، حسب کی وجاہت، اخلاق کی رفعت، تقوی کی دولت، بلند پائیگی و عفت اور ظاہر و باطن کی طہارت سے انہیں بہرور فرمایا. اہل بیت اطہار کی ذوات قدسیہ کو صداقت و راست بازی کی علامت، امت کے لیے امان اور ان کے ذکر کو تسکین قلب کا ذریعہ بنایا. نسبت نبوی اور تعلق مصطفی کی وجہ انہیں اور بہت سی خصوصیات سے مختص و منفرد کیا اور کئی ایک خوبیوں سے نمایاں و ممتاز فرمایا. تحفظ ناموس اہل بیت اطہار در حقیقت تحفظ ناموس رسالت کا حصہ ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھرانے والے ہیں اور ان کی محبت و احترام ایمان کا لازمی جز ہے. قرآن مجید و احادیث شریفہ میں اہل بیت اطہار کی عظمت و منزلت کو واضح کیا گیا اور ان کی تعظیم کو حضرت رسول پاک علیہ السلام کی تعظیم کا حصہ گردانا گیا. اس لیے ان کے ناموس کی حفاظت کرنا گویا دین اسلام اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس و عظمت کا تحفظ و دفاع ہے. اہل بیت اطہار کا اعزاز و اکرام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام کی وجہ سے ہی ہے. اہل بیت اطہار کی بزرگی و شرافت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی و شرافت کے سبب سے ہے. اسی وجہ سے حضرت سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ. صحیح بخاری شریف میں یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبت کے بارے میں ہمارے محدثین اہل سنت نے بہت کچھ امت کو عطا کیا ہے. جو غلط فہمی میں لوگ مبتلا کرتے ہیں کہ یہ سرمایہ اہل سنت کی کتب میں زائد نہیں ملتا، لیکن یہ بات مبنی بر حقیقت نہیں ہے. صرف بخاری ہی کو دیکھیں، امام بخاری نے باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قائم کیا، اس کے ساتھ منقبت فاطمہ جوڑ دیا. پھر مستقل سید کائنات کی منقبت کا الگ عنوان قائم کیا، پھر حسنین کریمین کی عظمتوں کا عنوان الگ قائم کیا، پھر مولائے کائنات کی عظمت کا عنوان، منقبت اور فضیلت کا عنوان الگ قائم کیا. تو وہ چاہتے ہیں کہ مختلف عناوین کے ساتھ، تراجم کے ساتھ ان کا تذکرہ ہو. یہی بخاری، مسلم اور کتب صحاح و سنن و معاجم میں ہمیں طریق اور سنیع ملتا ہے. تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند صحیح سے لاتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا حبیب پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کو ملحوظ رکھو اہل بیت اطہار کے معاملات میں. ارقبوا محمدن، مراقبہ کرو ذات مصطفیٰ کا، یعنی ان کی اداؤں میں ادائے مصطفیٰ دیکھو، ان کے افعال میں افعال مصطفیٰ کی جلوہ سامانیہ دیکھو، ان کے وجوہ نکیرہ میں مصطفیٰ کے چہرے وضحا کی نورانیت و تابانی کو دیکھو. اہل بیت اطہار کو تکلیف نہ دو، کیونکہ اس سے حضور اکرم علیہ السلام کو ایذا ہوتی ہے. اہل بیت اطہار کی بے حرمتی نہ کرو، کیونکہ یہ حضور پاک علیہ السلام کی بے احترامی کا سبب ہے. حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں وَمِن تَوْقِيرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبِرِّهِ بِرُّ آلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَزْوَاجِهِ كَمَا حَضَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَلَكَهُ السَّلَفُ الصَّالِحُ رضی اللہ عنہم. حضرت نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور آپ کی حسن طاعت میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کے اہل بیت اطہار اور ذریت طیبہ اور امہات المومنین ازواج مطہرات، اسی طرح صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کی جائے اور ان کے ساتھ بہتر سلوک روا رکھا جائے. شرف صالحین کا اسی پر معمول رہا ہے. اب میں نے اہل بیت اطہار کی
تعریف میں، تعیین میں، مصداق کے حوالے سے مفسرین نے کتب صحاح کی روشنی میں جو کچھ لکھا ہے وہ نہیں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ حصہ پیش رو شیخ المعقولات کے مقالے میں آ چکا ہے۔ امہات المومنین بنات طیبات پر مقالہ پیش کرتے ہیں، انہوں نے اس پہلو پر بھی بات کی ہے، اس لیے وہ حصہ جو میں نے اس سلسلے میں لکھا چھوڑ رہا ہوں، چھپ چکا ہے جامعہ کے مجلے میں، انشاءاللہ آپ کل پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب حضرت نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار میں امہات المومنین بھی شامل ہے، اور آپ کے شہزادہ گان اور صبح قیامت تک کی ذریت طیبہ حسنی ہو کے حسینی شامل ہیں، اسی طرح سے بنو ہاشم بھی شامل ہے، لیکن بالعموم دونوں چیزوں پر ہمارے فقہاء کرام نے توجہ مرکوز کی ہے کہ ازواج مطہرات اور اولاد امجاد۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کا ایک ارشاد مبارک ہے، حضرت امیر جامعہ کا حکم ہے عبارات عربی نہ پڑھی جائے بلکہ اس کے ترجمے اور خلاصے پر اکتفا کیا جائے، اس لیے میں تعمیل حکم میں عبارات چھوڑ رہا ہوں کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، میرے اہل بیت اس کے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، میری عطرت اس کی عطرت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اس کی ذات سے زائد محبوب نہ ہو جائے۔ تو حضور کی ذات کے ساتھ محبت جس طرح معیار ایمان ہے، جان ایمان ہے، اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت بھی جان ایمان ہے، روح ایمان ہے۔ معجم کبیر طبرانی میں اور بیہقی کی شعب الایمان میں یہ روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے سلسلے میں آیت تطہیر شہادت دیتی ہے، آیت مودت شہادت دیتی ہے، آیت مباہلہ شہادت دیتی ہے، اس کے علاوہ دیگر آیات بھی ہے۔ اسی طرح احادیث میں کئی احادیث، حدیث قصہ بھی آپ نے سن لی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر تطہیر میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یعنی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، انہیں ہر رجس سے پاک رکھنا اور مکمل انہیں ستھرا بنائے رکھنا۔ تو قرآن کا بھی اللہ پاک نے اپنے فرمان کے ذریعے سے بتایا کہ ان کو پاک ہی رکھے گا، حبیب کی دعا بھی ہے، لہٰذا وعدہ الہی اور دعائے مصطفی دونوں کے بموجب اہل بیت اطہار یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ رجس سے اللہ نے ان کو پاک رکھا ہے۔ حبیب کی دعا کا فیض یہ ہے کہ یہ پاک رہتے ہیں، یہ بھی ہمارے اعتقاد کا حصہ ہے۔ اب یہ بات ہے کہ سادات کرام کا اطلاق کب ہوتا ہے، اس پر بھی میں نے بحث کی ہے۔ پہلے شریف اور حبیب کہا جاتا تھا، ہمارے عجم کے علاقوں میں سید کہا جاتا ہے، اس کے بھی حوالے بھی ہے، وہ پڑھ لے سکتے ہیں۔ اب ان کے نسب پر بات کرتے ہیں لوگ کہ بھائی عمل کو دیکھیں گے ہم، نسبت کی کیا بات ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو مغالطہ دیتے ہیں۔ نسب کی جو نفی کی گئی ہے وہ بے ایمانوں کے نسب کی نفی کی گئی ہے۔ ہمارے تمام علماء اہل سنت نے، مفسرین نے، اور بطور خاص علامہ ابن عابدین شامی نے العالم الظاہر فی نفع النسب الطاہر کے اندر بحث کی ہے، اور حدیث صحیح سے بتایا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا نسب بھی منقطع نہیں ہوتا، غلامی کا رشتہ بھی منقطع نہیں ہوتا، مصاہرت کا رشتہ بھی منقطع نہیں ہوتا۔ اب رہا یہ کہ یہ جو نسب کی نفی کی گئی ہے وہ بے ایمانوں کے لیے ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وہ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت ایمان کے ساتھ ان کی تابعدار ہوئی تو ذریت کو ہم ان کے آبا کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے تحت امام نصفی لکھتے ہیں، وہ بھی عربی چھوڑ رہا ہوں، ہم ایمان والوں کی اولاد کو ان کے اعمال اور ایمان کے ساتھ اطاعت کے باعث آبا و اجداد کے درجات میں شامل کریں گے، اگرچہ کہ اولاد کے اعمال آبا و اجداد کے اعمال سے کوتاہ و کمتر ہوں۔ یہ سورہ طور کی آیت کے تحت امام نصفی نے فرمایا ہے، سورہ طور کی آیت والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے جن دو یتیم بچوں کے گھر کی دیوار درست کی تھی، اس کے بارے میں یہ وضاحت قرآن نے کی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ وہ دو یتیم بچوں پر کرم کیوں ہوا، ان کے والد نیک تھے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں بشمول صاحب مدارک کے علامہ اسماعیل حقی اور حضرات نے بھی کہ یہ جو باپ ان کے نیک تھے، اصل میں 7 پشتوں کا فاصلہ تھا۔ ابے جد سابع جو تھے وہ صالح تھے، تو 7ویں پشت کے بزرگ کی صلاح اور فلاح کی وجہ سے ان کی اولاد پر رب کریم کا لطف و کرم ہوا۔ یہی بات امام اہل بیت نے خارجی سے کہی تھی جب اس نے گستاخانہ لب الحج اختیار کیا تھا، تو بتا وہ 2 یتیموں کی دیوار کی حفاظت کیوں کرائی گئی؟ اس نے کہا ان کے والد نیک تھے، تو کہا ہمارے اب تو ان سے بھی زیادہ نیک ہے، ہمارے جد ساری کائنات سے بڑھ کر نیک ہے، کیوں کہ ان کا فیض میں نہیں ملے گا۔ اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کے مراتب اور مقامات بہت بلند و بالا ہیں، ان کا ادب اور ان کی تقدیس اور تبجیل بھی کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی
علامہ شامی کی میں ضرور سنانا چاہوں گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ نسب مبارک کا جب اللہ نے شرف بخشا ہے تو حسن عمل کی بہاریں بھی دکھانا ضروری ہے، کمال اطاعت کا پیکر بن کر قوم کے لیے اسوہ اور نمونہ بننا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ وہ ایک بات لکھتے ہیں، خلاصتاً میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی نسب شریف رکھنے والا اگر کوئی شیطان کے بہکاوے میں آ کر خلاف شرع کام کا ارتکاب کر بیٹھے تو ہم پر تو یہی لازم ہے کہ جب تک کفر صادر نہ ہو نسب پاک کی عظمت کی وجہ سے ان کا احترام کریں، سوائے یہ کہ کفر کا صدور ہو جائے تو پھر نسب کی شرافت ختم ہو جاتی ہے، احترام باقی نہیں رہتا۔ اس سے نیچے درجے کی کوئی بھی کوتاہی ہو تو ہم ان کو سمجھائیں گے اخلاق کے دائرے میں جیسے دوسروں کو سمجھاتے ہیں، لیکن یہ کہ احترام نسبت سیادت کا برابر باقی رہے گا۔ لیکن وہ حضرات کے لیے حضرت چونکہ خود سید ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک شہزادہ اپنے بھائیوں سے کیسے نصیحت کی بات نہیں کہہ سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس نسب مبارک سے وابستہ ہے پھر بھی وہ کوتاہی کر کے حرمتوں کو دین کی پامال کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے پاس میرا حبیب پاک کے پاس میرا مرتبہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ غباوت کی بات ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، ڈرنا چاہیے، ہرگز نہیں، اللہ کی حرمت سے بڑھ کر آپ کی حرمت نہیں ہوگی نبی پاک علیہ السلام کے پاس، تم نے اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا ہے، یہ بھی نصیحت کی ہے۔ علامہ شامی کے العالم الظاہر فی نفع النسب الطاہر سے میں نے حوالہ کوٹ کیا۔ اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو چونکہ وہ کفر کیا تھا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلہ۔ سادات کرام کی ادب و احترام میں یہ بات داخل ہے کہ ان کی مقدس مستورات کو بھی جیسے اور خواتین کو آپ نہیں دیکھ سکتے، ضرورت شرعی بھی دائی ہو تو بڑے حیا کے پیکر بن کر رہیں۔ چنانچہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے اشرف المحبت میں بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ علامہ کی وہ بات کو میں خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں کہ سادات کرام کے ساتھ ادب و تعظیم کا برتاؤ کرنا نہایت ہی لطافت و نزاکت رکھتا ہے، یہاں تک کہ امام نبہانی فرماتے ہیں ہم کسی سیدہ کے جسم کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں خواہ خرید و فروخت کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ جب ضرورت شرعی دائی ہو تو اگر مثلا وہ جوتا خریدے تو جوتے فروخت کرنے والا ان کے پاؤں کو نہ دیکھے، جب ہمارے سامنے سے گزرے تو ان کے لباس کی طرف بھی نہ دیکھیں، اس لیے کہ ایسا کرنا ان کے جد امجد حبیب پاک علیہ السلام کے غضب اور ناراضگی کا باعث ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يُغْضِبُ جَدَّهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام شعرانی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اگر حاکم اسلام کو بھی ضرورت پڑے شہادت کے موقع پر دیکھنے کی تو کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک جملہ عربی کا پڑھتا ہوں، ایک زور ہے اس میں، فَاسْتَأْذِنْ بِقَلْبِكَ صَاحِبَ الشَّرْعِ فَانظُرْ۔ ایسے وقت بھی اپنے قلب و باطن سے ذات رسالت مار صاحب شریعت کی متوجہ ہو کر اجازت چاہو کہ حضور بطور شہادت کے دیکھنا پڑ رہا ہے تاکہ گواہی مکمل ہو آپ کی شریعت کی حفاظت کی خاطر، اس طرح سے دل سے متوجہ ہو۔ کتنا نازک معاملہ ہے۔ دراصل اہل بیت نبوت کی عظمتیں، برکتیں، رفعتیں یہ تو ایسی ہے کہ بارہا ہم سنتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ حضرات نے جہاں کو کیا کیا نوازا ہے۔ یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو، یہ کام انہوں نے کیا ہے۔ یعنی چمن میں پھول کھلانا کوئی بات نہیں ہے، صحراؤں میں پھول کھلائے ہیں اور صحرا کے ذرے ذرے کو رش کے سریا بھی بنایا ہے۔ نیر تابا بھی ان کی چمک دمک پر سلامی پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اہل بیت نبوت کے پہلودار کارنامے، اہل بیت نبوت خاندانی شرافت، علمی رفعت، اعتقادی قوت، اخلاقی کرامت، صبر استقامت، حق گوئی و جرأت، ایثار و خدمت، الغرض، شرف و عظمت کے جو اسباب و وجوہ ہو سکتے ہیں ان سب کے لحاظ سے درجہ امامت پر فائز ہیں۔ چنانچہ شہزادگان والا شان حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اور خاندان نبوت کے پاک باز نفوس نے ہر زمانہ اور ہر علاقے میں عظیم و جلیل اور انقلابی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ عفو و درگزر ہو یا شجاعت و بہادری، علم و فن میں مہارت ہو یا سخاوت و فیاضی، غیرت و خودداری ہو یا نسبی افتخار سے پرہیز، ریاضت و مجاہدہ ہو یا باطل نظام سے نبرد آزمائی، ان حضرات ستودہ صفات نے ہر کمال و خوبی میں حظ وافر پایا اور ہر میدان میں اپنے نمایاں نقوش چھوڑے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ شب بیداری آہ وزاری کے علاوہ رات میں پشت پر روٹیوں کی بوری اٹھا کر لے جاتے اور ضرورت مندوں کے گھر گھر پہنچاتے۔ آپ کے وصال مبارک کے وقت معلوم ہوا کہ آپ مدینہ طیبہ کے 100 گھروں کی پرورش کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ نہایت سخی و فیاض اور صاحب خلق کریم تھے کہ اگر آپ کو کسی آدمی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ آپ کی برائی کرتا ہے تو آپ اس کے لیے کچھ رقم بطور ہدیہ بھیج دیتے۔ یہ
اس کے سلوک کا معاملہ تھا، یہ ان کے کردار کی جلوہ سامانی ہے۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ 200، 300 اور 400 دینار کی تھیلیاں اہل مدینہ منورہ کے درمیان تقسیم کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت عبداللہ محض محدث عظیم اور بڑے عابد و زاہد تھے، صاحب وجاہت اور قادر الکلام تھے۔ حضرت سفیان ثوری اور امام مالک جیسے کبار محدثین آپ کے شاگرد رہے ہیں۔ شجاعت اور اعلاء کلمت الحق، مولا کائنات شیر خدا کے شہزادوں نے صرف علمی و روحانی میدانوں ہی میں اپنے فیوز و برکات نہیں بانٹے ہیں، بلکہ وقت ضرورت دین متین کے برعکس باطل نظام پیش کرنے والے ارباب اقتدار کے خلاف بھی میدان عمل میں مجاہدانہ کردار کے جوہر دکھائے ہیں۔ حضرت عبداللہ محض رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت محمد بن عبداللہ محض رضی اللہ عنہ صائم النہار قائم اللیل بارعب و بلند ہمت شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے باطل نظام کے خلاف آواز اٹھائی۔ جب آپ کو شہادت کا یقین ہو گیا تو فوراً اپنے گھر گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کے نام جس رجسٹر میں لکھے تھے اسے جلا دیا، تاکہ آپ کی تائید و حمایت کی وجہ سے بعد میں ان افراد پر ظلم و ستم نہ ڈھایا جائے۔ سادات کرام کی خودداری، دیگر ادیان و مذاہب میں ایسے افراد کا تصور پایا جاتا ہے جو قانون سے بالا سمجھے جاتے ہیں، ان کی مذہبی اجارہ داری نسل بعد نسل جاری رہتی ہے۔ ایسے لوگ بسا اوقات اپنے مذہبی رتبہ اور خاندانی وجاہت کا استحصال کرتے ہیں اور کسب معاش کے بغیر دولت کا حصول، عوام کی جائیدادوں میں حصہ داری اپنا لازمی حق سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس سادات کرام خانوادہ نبوت سے نسبت حقیقی کے باوجود اس حوالے سے دنیاوی فائدہ اٹھانے سے سخت احتیاط کرتے ہیں، نہایت خودداری اور کمال غیرت کے ساتھ بسر اوقات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کچھ خریدنے کے لیے بازار تشریف لے گئے، دکاندار سے قیمت معلوم کی، اس نے پہچان کر قیمت کم کر دی، لیکن امام اس کے پاس سے کچھ خریدے بغیر واپس ہو گئے اور فرمایا مجھے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ ادنا فائدہ لینا بھی گوارا نہیں۔ حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ اپنی شخصیت چھپا کر کہیں سفر کرتے تھے کہ کہیں کوئی شخص خانوادہ نبویہ کی نسبت سے کچھ سلوک کرے تو مسافرت کی وجہ سے اگر آپ اس کے حسن سلوک کا بدلہ نہ دے سکیں تو اس کا سلوک آپ کے ذمے میں قرض رہ جائے گا، اس لیے اپنی سیادت کو، اپنی شخصیت کو ظاہر کیے بغیر سفر کرتے تھے۔ اہل بیت اطہار میں میدان علم و فن کے بڑے بڑے شہسوار گزرے ہیں، جنہوں نے عظیم علمی کارہائے نمایاں انجام دے کر امت کے لیے مثال قائم کی، مختلف فنون کے چٹیل میدان سر کیے اور یہاں کے سنسان علاقوں کو آباد کیا۔ پھر اب تفسیر میں ان اہل بیت اطہار کی خدمات، حدیث میں ان اہل بیت اطہار کی خدمات، اصول و کلام میں ان اہل بیت اطہار کی خدمات، فقہ و استنباط میں ان اہل بیت اطہار کی خدمات، پھر فقہائے احناف میں کتنے سادات ہیں، فقہائے شافعیہ میں کتنے سادات ہیں، فقہائے مالکیہ میں کتنے سادات ہیں، فقہائے حنابلہ میں کتنے سادات ہیں، پھر اس کے علاوہ روحانی طریقت کے 3 سلاسل کے ائمہ طریقت خود سادات مولا کائنات کے شہزادہ گان ہیں۔ روحانی طور پر تو جانتے ہیں، لیکن میں نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ سادات کرام اہل بیت نبوت کے نفوس قدسیہ نے محض روحانی میدان ہی میں تصفیہ و تزکیہ کا کام نہیں کیا ہے، علم کی درسگاہوں کو بھی اپنی کتابوں کے اور اپنے علمی ذخائر کے ایسے ذریعے عطا کیے ہیں، ایسے سرمایہ عطا کیے ہیں کہ آج کوئی درسگاہ ان کے علم کے بغیر اپنی چمک دمک باقی ہی نہیں رکھ سکتی ہے۔ یہ نمونے ہیں، اوپر کے حضرات کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اولاد امجاد میں مثلا ایک حضرت محدث ابو القاسم علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید ہیں، 13 اگست سے امام حسین کے پوتے ہوتے ہیں۔ آپ دمشق کے خطیب، صدر معظم، سید محتشم، ثقہ و معتمد علیہ محدث رہے ہیں، صاحب تاریخ دمشق ابن عساکر اور کئی محدثین آپ کے شاگرد ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان بن داؤد الہاشمی رحمۃ اللہ علیہ 2 صدی ہجری کے کبار محدثین میں سے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل اور سلیمان بن داؤد ہاشمی سے زیادہ صاحب فہم و فراست کسی کو نہیں دیکھا۔ اہل بیت اطہار کی فقہی جو تجلیات ہیں اس کے بارے میں ایک مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ ائمہ اربان فقہ کی تدوین کیوں کی، جبکہ مولائے کائنات کی فقہ، اہل بیت کی فقہ، ائمہ اہل بیت کی فقہ موجود تھی۔ تو سنیے اس سلسلے میں اہل بیت کرام کے عظیم فقہاء نے دنیا فقاہت میں اپنی روشنی بکھیری اور اجتہاد و استنباط کے سمندر میں غوطہ زنی کرتے ہوئے امت کے لیے تفقہ کے جواہر پارے نکالے۔ عمومی طور پہ دیکھا جائے تو ائمہ اربعہ میں سے ہر امام نے متعدد مسائل میں اہل بیت کرام جیسے سیدنا مولائے کائنات، سیدہ کائنات
حسنین کریمین حضرت ابن عباس امہات المؤمنین کی آراء اختیار کی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی شاگرد و فیض یافتہ ہیں۔ فقہ حنفی کس طرح فقہ اہل بیت کے موافق ہے دیکھیں۔ واقعہ یہ ہے کہ امام صاحب مسجد حرام میں لوگوں کو فتویٰ دے رہے تھے، امام جعفر صادق تشریف لائے، حضرت امام کی نظر ایک بیک ان پر جو پڑی تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت اگر پہلے ہی میں دیکھ لیتا ہوتا تو خدا مجھے اس حال میں نہ دیکھتا کہ میں بیٹھا رہوں اور کھڑے ہوئے ہوں۔ حضرت نے فرمایا اے امام بیٹھ جائیں، فتویٰ دیں، میں نے اسی پر اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ امام جعفر صادق توثیق کر رہے ہیں کہ اے امام جس بنیاد پر آپ کام کر رہے ہیں یہ بنیاد ہمارے ہی آبا و اجداد کی ہے، ہماری ہی مرویات کا ذخیرہ آپ کی استنباطات کے اندر چمک رہا ہے۔ مناقب امام اعظم اللہ علیہ قدیم ہے۔ اور فقہ احناف میں سادات کرام، ایک طویل فہرست ہے، بس میں ایک دو نام عرض کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کتنی جلالت شان کے مالک رہے ہیں یہ حضرات۔ حضرت ابو المجد علی بن علی الحسینی البغدادی ابن ناصر سے معروف ہیں، 6 صدی ہجری کے نام پر محدث و فقیہ ہیں۔ آپ کے بارے میں ایک ایمان افروز واقعہ خلاصتاً ہی سن لیں۔ ایک مرتبہ کسی غلط فہمی کے باعث آپ کو جیل میں ڈالا گیا، مگر والی شہر نیک تھے، اہل بیت کے محب تھے۔ وہ سو گئے، رات کو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا خفتہ بخت جاگ گیا، ایک حسین نور جن کے وجود سے ہر طرف پھیل رہا ہے، عفت مآب خاتون جھلمگر ہے، اور فرمانے لگے میرے بیٹے کو قید سے فوری رہا کر دو۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کون آپ کے بیٹے ہیں؟ تو کہا میں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن ناصر میرے بیٹے ہیں۔ وہ فوراً جیل سے ان کی رہائی کا فرمانہ جاری کر دی۔ جب جیسے ہی وہ رہا ہوئے بہت زیادہ ان کا اکرام کرنے لگے، خلعت فاخرہ ان کی خدمت میں پیش کیے اور ان سے فرمایا کہ میں نے اس طرح خواب میں دیکھا ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی رہائی پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی میری خاندانی نسبت کی صحت پر اور سیدہ کی جانب سے میں ان کی اولاد میں سے ہوں کی تصدیق پر خوشی ہوئی۔ علامہ شامی بھی یہی محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، مفسر بھی ہے، وہ بھی ذریت طیبہ میں سے ہیں۔ اور ہمارے دکن کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی، سیدی بندہ نواز کو جب تک یاد کیا جائے۔ وہ عظیم فقیہ بھی ہے، عظیم مفسر بھی ہے، عظیم محدث بھی ہے، عظیم ادیب بھی ہے۔ صوفی ہونا، واری باللہ ہونا تو سب کو معلوم ہے، لیکن حضرت کی تفسیر ملتقط پھر حدیث کی کتابوں کی شروع آپ کی جلالت کو اور آپ کی فقاہت کو بتاتی ہے۔ اسی طرح سے ابو الحسنات علیہ رحمہ پھر جامعہ میں ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کہہ کر جن کو یاد کیا جاتا ہے، وہ بھی اسی ذریت طیبہ کے شہزادے حضرت علامہ مفتی سید محمود کان اللہ لہ، حضرت مفتی سید مخدوم حسینی رحمۃ اللہ علیہ، ایسا ہی صدر المدرسین شاہ شتاری رحمہ اللہ، بے شمار حضرات۔ تو پھر ایک کتاب ماضی قریب میں کویت سے شائع ہوئی ہے، میں ہمارے اہل علم کو مطالعے کے لیے اس کا حوالہ دینا چاہوں گا، اعلام الحنفیۃ من اہل البیت کے نام سے ہے۔ ضرور اس کو پڑھیے تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت اطہار نے صرف لوگوں سے محبتوں کے نذرانے ہی قبول نہیں کیے ہیں، علمی میادین میں بھی انہوں نے وہ خدمات انجام دی ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ جاتی ہے۔ فقہ شافعیہ میں سادات کرام قاضی شمس الدین حسینی ائمہ شافعیہ میں سے ہیں، مصر میں نقیب الاشراف اور قاضی العسکر رہے۔ آپ کو اصول اور قیاس میں دولہ حاصل تھا، المنتخب فی الاصول کا 40 مرتبہ درس دیا، محصول اور فرائض اور وسیط کی شرح لکھی، 650 میں بھی سال ہوا۔ اسی طرح سے اور بھی نام ہے، میں ایک ایک پڑھ رہا ہوں۔ فقہاء مالکیہ میں سادات کرام علی بن احمد بن زکریا بن خصیب ہاشمی، مالکی فقیہ محدث اور عظیم مسند ہیں۔ فقہ و فرائض، شروط اور رقائق میں آپ کی بہت سی تصانیف ہیں، حدیث و رجال حدیث میں کئی تالیفات ہیں۔ جمہر التراجم الفقہاء المالکیہ، فقہاء حنابلہ میں سادات کرام قطب الاخلاق فرد الافراد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہ حنبلی میں کتنے بلند پایا ہیں۔ جو فقہ حنبلی کی معتبر کتاب المغنی ہے، اس کے لکھنے والے ابن قدامہ آخری زمانے میں پیران پیر سے وہ کتاب پڑھے جس کے متن کی شرح اور وضاحت کرنے لگے تو جلدوں میں کتاب ظاہر ہوئی، ان کے علوم اس کے ذریعے سے بھی معلوم ہو رہے ہیں، خود حضرت کی تصانیف سے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ اس طرح ان گنت سادات فقہ حنبلی میں بھی سند فقاہت پر متمکن رہے۔ دکن میں حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی عظیم حنبلی فقیہ گزرے ہیں، خود بے دکن سیدنا بندہ نواز رضی اللہ عنہ۔ اور پھر تفسیر میں دیکھیے تفسیر الملتقط بندہ نواز کے سودراز کی، حضرت مخدوم اشرف سید جہانگیر سمنانی نے فارسی زبان میں سب سے پہلے ترجمہ قرآن کیا۔ یہ اہل علم کے میں مطالعے کے لیے عرض کرتا ہوں، شاہ ولی اللہ مودی سے دہلوی کا تذکرہ بالعموم آتا ہے کہ سب سے پہلے ترجمہ فارسی میں آپ نے کیا ہے،
یہ پورا تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے، شاہ ولی اللہ صاحب بعد کے دور کے ہیں، یہ ان سے پہلے کے دور کے ہیں۔ انہوں نے جس مبارک دور میں اس کتاب کو لکھا وہ بندہ نواز کا دور تھا، 8ویں صدی کے اوائل میں، اور وہ کتاب آج بھی شائع ہو چکی، ترجمہ قرآن فارسی، اور اس کا اصل مخطوط حضرت کے مبارک ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن کا نسخہ بھی اور ترجمہ اس کا فارسی بھی موجود ہے۔ فقیر نے ان کی خانقاہ کی لائبریری میں اس کی زیارت بھی کی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ حضرات ہمارے جامعہ نظامیہ کے علامہ سید الادباء ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ تعالی تفسیر تین، تفسیر قریش، اس طرح مجد سکن تفسیر سورہ یوسف، حضرت سید قطب الدین حسینی صاحب کی تفسیر قطبی، حضرت سید عمر حسینی، حضرت سید بادشاہ حسینی قبلہ کی تفسیر قادری، اسی طرح سے یہاں جامعہ کے جو صدر السوی شتاری صاحب تھے ان کی بھی تفسیر میں کتابیں ہیں، اس کے تفسیر کا وقت نہیں ہے۔ اب یہ اہل بیت اطہار کے مقام، ان پر سلام کا اللہ پاک نے مصطفیٰ پر سلام قرآن میں رکھا ہے، تو اہل بیت اطہار پر بھی سلام رکھا ہے۔ سلام علی الیاسین کی تفسیر علامہ حافظ ابن کثیر نے ایک اور قرات کے ذریعے سے کہتے ہیں سلام علی الیاسین ای آل محمدین۔ میں علامہ ابن کثیر کا حوالہ دیا، ان کو کوئی بھی ایسا آسانی کے ساتھ رد نہیں کر سکتے، اور بھی حوالے ہیں اس کے اندر میں نے ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح سے آیت تطہیر میں اہل بیت کی طہارت کا ذکر ہے، طٰہٰ میں مصطفیٰ کی طہارت کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے نماز میں حبیب پر درود ہے، اہل بیت پر بھی درود شامل ہے۔ حبیب پاک کی محبت کا قرآن میں مطالبہ ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، اور حبیب کے اہل بیت کے لیے مطالبہ ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قیامت محشر میں حبیب کی محبت کے بارے میں، حبیب کی اطاعت کے بارے میں سوال ہوگا، اور قیامت میں اہل بیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ وقفوہم انہم مسئولون کی تفسیریں پڑھیے، اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ محبت اہل بیت کے سلسلے میں محشر میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے یہ خاندان کے مقدس حضرات کی محبت ہمارے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ ہے، اور ان کی خدمت گزاری کی سعادت حاصل کرنے والے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بھی محشر کے میدان میں خصوصی شفاعت سے بہرور ہوں گے۔ کنز العمال کی میں نے حدیث ذکر کی ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام فرماتے 4 افراد وہ ہیں جن کی میں خاص طور پر شفاعت فرماؤں گا: اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم کرنے والا، ان کے لیے ضرورت کی چیزیں پیش کرنے والا، ضرورت کے وقت ان کے امور کا انتظام کرنے والا، اور دل و جان سے ان سے محبت کرنے والا۔ اسی طرح سے میرے آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی سن لیجئے، خلاصتاً سنا رہا ہوں، عربی نہیں پڑھ رہا ہوں، اور حوالے سب کے میں نے لکھے ہیں، اور بالعموم ان کتابوں سے میں نے استفادہ کیا ہے جن سرمایہ سے شیخ الاسلام نے اپنی کتابوں کے حوالے دیے ہیں عبارات لے کر۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اولاد عبد المطلب کے ساتھ کسی نے کوئی اچھا سلوک کیا ہے اور انہوں نے بدلہ اس کا دنیا میں نہ دیا ہے، تو قیامت کے دن جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں اپنے ذمہ کرم میں رکھتا ہوں کہ اس کو بدلہ دوں گا۔ اور یہ بات بھی سنی، آج کل کہا جاتا ہے بھی سید ہے تو شجرہ بتائیے گا۔ جن حضرات کے شجرے محفوظ ہیں یقیناً محفوظ ہیں، لیکن ہر ایک کے پاس شجرہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے فقہا لکھتے ہیں لِأَنَّ الْعَرَبَ ضَيَّعُوا أَنْسَابَهُمْ لِأَنَّ الْعَجَمَ ضَيَّعُوا أَنْسَابَهُمْ۔ عجم کے لوگ اپنے نسب کو محفوظ نہیں رکھ سکے، جیسے بزرگوں کے شجرے محفوظ ہیں لیکن ان کے مخطوطے محفوظ ہیں، کیا بولیے؟ ان کے دور کی کتابیں تفسیریں محفوظ ہیں، کیا بولیے؟ حضرت سلطان غریب نواز حضرت کی کتابیں بتائیے گا۔ سیدنا غوث پاک جو تفسیر کرتے تھے ایک آیت کی 21-22 تو جہاد کرتے تھے، وہ کس کتاب میں بتائیے گا؟ تو پتہ چلا کہ جیسے وہ محفوظ نہیں رہی کسی نہ کسی مشکل کے تحت، ایسے سادات میں سے بعض کے شجرے محفوظ نہیں رہے، اس پر ریمارک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر واقعتاً آپ کو یقین قطعی ہے تب آپ رد کریں گے، ایسا نہیں ہے تو صرف ان کا کہنے پر آپ شبہ نہ کریں۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں امام نبھانی نے لکھا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں خلاصتاً بول دیتا ہوں۔ ایک سید زادی تھی، بلخ میں رہتی تھی، ان کے خادم کا انتقال ہو گیا، وہ پریشان ہوئی، بلخ سے سیدھا سمرقند پہنچی۔ جانے کے بعد معلوم کی میری غربت پر کوئی میری مدد کرنے والا ہے، تو کہا گیا یہاں ایک امیر ہے، وہ رئیس امیر کے پاس جا کر رجوع ہوئی۔ جب اس سے اپنا دکھڑا سنایا تو اس نے کہا آپ سیدہ ہیں تو اپنے سیدہ ہونے کا ثبوت دیجیے۔ وہ کہنے لگی میں اب کیا سفر میں اپنا شجرہ تمہیں بتاؤں گی؟ تو بہرحال اس نے التفات نہ کیا۔ بعد میں اسے پتہ چلا ایک اور مجوسی ہے جو خدمت گزار ہے، لوگوں کے ساتھ مہربانیاں کرتا ہے، تو اس کے پاس پہنچ کر اپنا واقعہ سنائی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت خوشی کی بات ہے، اپنی اہلیہ کو بلوایا، کہا کہ یہ نبی کے گھرانے والے آئے ہیں سفر کر کے یہاں، ان کے بچے مسجد میں، ان کو لے جاؤ، گھر میں ان کا احترام کرو، ان کے لیے اچھی طرح رہائش فراہم کی، ان کے لیے بہترین کپڑے پیش کیے، غذا کا انتظام کیا۔ رات کا وقت گزر گیا، اس جو امیر تھا مسلمان، وہ سو رہا تھا، خواب میں دیکھتا ہے کہ محشر بپا ہے، امام الانبیاء جلوہ فرما ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ جا رہا تھا تو حبیب پاک اس کو کہا، اس نے ایک منظر دیکھا کہ ایک محل ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کا محل۔ اس نے کہا میں بھی مسلمان ہوں، تو میرے آقا نے فرمایا تو اپنے مسلمان ہونے کی گواہی دے، ثبوت دے کہ تو مسلمان کیسے ہے۔ وہ گھبرا گیا۔ اس کے بعد واقعی ہے کہ صبح اٹھ کے ہی سیدھا وہ دستک دے کر مجوسی سے کہتا ہے ہمارے نبی کے گھرانے والے آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں دے دو۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا 1000 دینار دیتا ہوں۔ کہا 100,000 دینار بھی دو گے تو نہیں دوں گا، 1,00,000 دینار بھی۔ پھر اس کے بعد کہا سنو میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے،
جیسا یہ اہل بیت ہمارے گھر میں آئے، میں ان کے ہاتھ پر، سیدانی کے ہاتھ پر ہم سب لوگ مسلمان ہو گئے. ہم بھی جو سو گئے تو خواب میں دیکھے کہ رسول پاک جلوہ فرما ہے اور فرمانے لگے میری ذریت کے ساتھ تم نے سلوک کیا. میں نے خدا سے دعا کی اور اللہ نے کرم کیا، ایک تو ایمان کی دولت تم کو مل گئی اور یہ جو محل نظر آ رہا ہے تمہارا ہی محل ہے. اس نے کہا میں تمہیں یہ محل کیسے، میں تمہیں یہ نعمت کیسے دے سکتا ہوں جن کے صدقے میں دولت ایمان بھی ملی ہے اور جن کے صدقے میں حبیب پاک کی زیارت بھی نصیب ہوئی ہے. اہل بیت اطہار سے محبت، اس میں ہمارے خلفائے راشدین صحابہ کے کیا طریقے رہے. بخاری کی میں حدیث سنا چکا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں اہل بیت میں مصطفیٰ کو دیکھو. اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے بخدا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے کے مقابل میں آقا کی اہل بیت کے ساتھ سلوک کرنا زیادہ محبوب ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب وظائف تقسیم کر رہے تھے، حسنین کریمین کو کتنا وظیفہ دیے جتنا ان کے والد بزرگار کا وظیفہ تھا. 5,000 وظیفہ مقرر کیے اور فرمایا کہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کا جو بھی ہمارے آپ کے ساتھ پیش کیا جائے کم ہے. شہزادے کے موقع پر پوچھے تو ان کو بھی بتایا یہ مصطفیٰ کے خاندان کا مقام دیکھو، ایسا کوئی گھرانہ ہے تو دنیا میں بتاؤ کیسے تم اپنے استحقاق کا دعویٰ کر سکتے ہو. اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بانی جامعہ نے لکھا ہے مقاصد کام کے چھٹے حصے میں، جب بلوائیوں نے آپ کو محصور کر دیا تھا تو مولا کائنات نے اپنے 2 شیروں کو آپ کی حفاظت پر معمور کیا تھا. جب وہ حسنین کریمین آئے تھے تو جب حضرت عثمان غنی کی محبت آپ نے ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کہا شہزادو میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے کوئی اذیت پہنچے. صدیق حضرت مولا علی کا دل دکھے گا، سید کائنات کی روح تڑپے گی، میں آپ کو دل جان سے اجازت دیتا ہوں آپ چلے جائیے. تو دیکھیے باہمی محبتوں کے تبادلے. ائمہ کرام نے بھی کیسی محبتیں کی. ہمارے امام اعظم کو جانتے ہیں، آخری زمانے میں فتویٰ دینے سے روک دیا گیا تھا، جیل میں ڈالا گیا تھا. کیوں ڈالا گیا تھا؟ وجہ یہ بتاتی ہے کہ قضا کا عہدہ پیش کیے تو آپ نے رد کیا. لیکن باطنی وجہ یہ لکھتے ہیں بانی جامعہ بھی حقیقت الفقہ میں اور حضرت امام نبہانی بھی کہ آپ نے اہل بیت کے ایک امام حضرت ابراہیم بن عبداللہ محض جو حسن مصنع رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں ان کی تائید و حمایت کی تھی. لوگوں کو بھی کہا تھا کہ ان کی حمایت کرو، اس کی وجہ سے آپ کو قید میں ڈالا گیا. امام مالک رضی اللہ عنہ پر کوڑے برسائے گئے اسی وجہ سے کہ انہوں نے تائید کی تھی. امام احمد بن حنبل کو بھی اسی وجہ سے تکلیف سے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں اہل بیت کی محبت میں کہ اہل بیت مصطفیٰ آپ کی جو تعظیم ہے، آپ سے محبت ہے، یہ فرض ہے. جو نماز میں آپ پر درود نہیں پڑتا اس کی نماز ہی نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں ایک بات بطور خاص نقل کیا ہوں، مگر جیسے حضرت کا حکم ہے کہ عبارت نہ پڑھی جائے، خلاصہ عرض کرتا ہوں. وہ بھی حوالہ طبقات الحنابلہ میں ہے، ذرا اچھی طرح سے سننے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں 90 تابعین مسلمانوں کے ائمہ، سلف کے ائمہ اور فقہاء امت کے اس بات پر اجماع ہے کہ وہ سنت جس پر آقا علیہ السلام کا وصال ہوا یہ ہے بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کہ جو معاملہ صحابہ کرام کے درمیان وقوع پذیر ہوئے ان پر خاموشی اختیار کی جائے. اور رسول پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی ہیں رضی اللہ عنہ، پھر صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی ہیں رضی اللہ عنہ. اور کہتے ہیں تمام صحابہ کرام آپ کے ازواج مطہرات اولاد اور دامادوں پر اللہ کی رحمت طلب کی جائے. یہی سنت ہے رضی اللہ عنہ. اسے لازم پکڑو تو سلامتی پاؤ گے، اسے اپنانا ہدایت ہے، اسے چھوڑنا گمراہی ہے. اتنا عربی کا جملہ سن لیجئے، فَهَذِهِ سُنَّةُ إِلْزَمُوهَا تَسْلَمُوا أَخْذُهَا هُدًى وَتَرْكُهَا ضَلَالَةٌ. امام ایک حدیث پاک بھی آخر میں سنیے کہ حضرت سیدنا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے بنی عبد المطلب میں نے تمہارے لیے اللہ سے 3 سوال کیے ہیں، 3 معروضات کیے ہیں. ایک تو یہ کہ تم میں جو ثابت قدم ہے، تم میں جو نیکی کے راستے پر چل رہا ہے اللہ اس کو ثابت قدم رکھے. تم میں سے جو راستہ بھول گیا اللہ اس کو راہ راست نصیب کرے. اور تم میں سے جو بے علم ہے اللہ اس کو علم سے نوازے. اور میں نے اللہ سے یہ بھی دعا کی ہے کہ مولا انہیں تو سخاوت کا پیکر بنائے رکھ، سخاوت کا سمندر بنائے رکھ، اور جرأت کا پیکر بنائے رکھ، رحم کا پھوگر بنائے رکھ. اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قیام پذیر ہو، نماز پڑھے اور روزے رکھے، پھر اللہ سے اس حال میں ملے کہ آقا کے اہل بیت سے اس کے دل میں بغض ہے تو وہ جہنم میں جائے گا ان سارے اعمال کے باوجود. مستدرک کی حدیث پاک ہے. اسی طرح سے حبیب پاک علیہ السلام نے محشر کے میدان میں یہ فرمایا کہ میں ان کے خلاف جو جاتے ہیں ان کا مقدمہ پیش کروں گا اللہ کی عدالت میں. اب جو حصہ ہے کہ حضرت کا تعلق مصطفیٰ سے کیسے ہے، آقا نے فرمایا علی منی وانا من علی، کہ میں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اسی طرح حسین منی وانا من حسین، میرے آقا نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا پارہ جگر ہے. تعلق بتا رہے ہیں منی، میں ان سے ہوں وہ مجھ سے ہیں. تعلق اتنا مستحکم اور قربت اتنی مضبوط ہیں کہ فرماتے ہیں من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کی بے ادبی کی اس نے میری بے ادبی کی ہے. فرماتے من احب علی فقط احبنی. پھر اس کے بعد میں پھر عبارتیں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے پھر بھول رہا تھا کہ عبارت چھوڑنا ہے، پھر میں نے پڑھ دی. اب اس کے بعد آخری پوائنٹ پر میں آ رہا ہوں، سنیے. امام قاضی ایاس مالکی اندلسی شفا شریف میں فرماتے ہیں حبیب پاک کا ارشاد سناتے ہوئے
کہ حبیب پاک کے اہل بیت اطہار کے بارے میں معرفت اور شناسائی اختیار کرنا دوزخ کی حرارت سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت و مودت پل صراط پر آسانی سے گزرنے کے لیے پروانہ ہے۔ اہل بیت اطہار کی تائید و حمایت عذاب سے بے خوفی کی ضمانت اور گارنٹی ہے۔ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ نبی پاک سے ان کی جو قربت ہے، اس کی وجہ سے جو انہیں پہچانیں گے، حقوق کو پیش نظر رکھیں گے، نوازے جائیں گے، اور ان کے حقوق کو جو نہیں پہچانتے بے ادبیاں کرتے ہیں۔ شعب الایمان للبیہقی کے ایک حدیث پاک کا مضمون سن لیجئے۔ مولا علی فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا کہ جو اہل بیت اطہار کے حق کو نہ پہچانے، انصار کے حق کو نہ پہچانے، عرب کے حق کو نہ پہچانے، یہ تین میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ سے ہوگا، یا منافق ہوگا، یا ولد الزنا ہوگا، یا اس ماں کا بچہ ہوگا جس ماں نے ناپاکی کی حالت میں اس کے حمل کو پیٹ میں لیا تھا۔ دیکھیے آپ، اور پھر فرماتے میرے آقا علیہ السلام، جامع لی احکام القرآن قرطبی کے اندر یہ روایت موجود ہے، تخریج احادیث الکشاف للزیلعی میں روایت موجود ہے کہ جو اہل بیت پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اور جو مجھے میری عزت کے سلسلے میں ایذا دیتا ہے اس پر بھی حرام ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں جو اولاد عبد المطلب کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور وہ بدلہ نہ دیے تو بہشت میں بدلہ دوں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ذرا سنیے۔ آقا فرماتے اللہ کی تین حرمتیں ہیں، ایک اسلام کی حرمت ہے، ایک مصطفیٰ کی حرمت ہے، ایک اہل بیت کی حرمت ہے۔ جو ان حرمتوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے دین اور دنیا کی حفاظت کرتا ہے، جو ان حرمتوں کو پامال کرتا ہے خدا اس کو دین اور دنیا میں رسوا کر دیتا ہے۔ اب سنیے، تحفظ ناموس اہل بیت اطہار و صحابہ کرام کے لیے لائے ہے عمل۔ نمبر 1، عقائد کی تعلیم، اہل بیت اطہار و صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کرنا اور اس کی تعلیم و تبلیغ کرنا۔ نمبر 2، عوامی شعور بیداری، خطبات، سیمینارز، کتب اور میڈیا کے ذریعے عوام کو ان شخصیات کی عظمت، خدمات اور قربانیوں سے واقف کروانا۔ نمبر 3، اتحاد امت، فرقہ واریت کو کم کرنے اور امت میں اتحاد و یگانگت کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرنا تاکہ ناموس کے تحفظ میں سب متحد ہوں اور یہ سب کا مشترکہ ایشو بنے۔ جیسے اور مشترکہ ہوتے ہیں اس کو مشترکہ بناؤ، کیونکہ بعض مت ہستیوں سے کھلواڑ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا پسند نہیں کرتا۔ نمبر 4، قانونی اقدامات، ایسے قوانین کی تشکیل اور نفاذ کا مطالبہ جو گستاخی اور توہین کے واقعات کو روک سکے۔ نمبر 5، تعلیمی نصاب، یعنی جامعہ کے نہیں، یہاں کے نصاب میں تو پہلے سے شامل ہے، دینی مدارس کے شامل ہے، عام اسکولز میں، کالجز میں اور دیگر جامعات میں کرنا کے نصاب میں اہل بیت اور صحابہ کی قربانیوں کو، ان کے عظیم کردار کے تذکرے کو شامل کرنا تاکہ نئی نسل اس سے واقف ہو۔ نمبر 6، عملی کردار، خود ان ہستیوں کے کردار اور تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ان کی عظمت کا عملی مظاہرہ کرنا۔ نمبر 7، مختلف ادوار میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی جانب سے انجام دی جانے والی علمی خدمات، مثلا اہل بیت اطہار کے، صحابہ کرام کے حدیثی، تفسیری، فقہی کتابیں اور ان کے جو مرویات ہماری کتب میں مندرج ہیں، ان کو جدید خطوط پر اہل علم کے سامنے پیش کرنا تاکہ روحانی قدر و منزلت کے ساتھ علمی عظمت و شان بھی واضح ہو۔ نمبر 8، مباحثہ و مکالمہ، دفاع حق کے طور پر علمی اور مہذب انداز میں مخالفین کے اعتراضات کا جواب دینا اور غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ نمبر 9، ایسے افراد و اہل علم کو باضابطہ مقرر کیا جائے جو عوام میں اہل بیت و صحابہ کے حوالے سے سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں اور الزام تراشیوں کا علمی اور سائنٹیفک انداز میں جواب دیں۔ نمبر 10، دعائیں، توبہ و استغاثہ، اپنی کوتاہیوں سے توبہ، امت کی اصلاح کے لیے دعائیں اور حضور پاک علیہ السلام کا توسل لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، محبت اور حکمت کے ساتھ ان اقدامات کو اپنائیں تاکہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا تقدس محفوظ رہے۔ امت مسلمہ ان نفوس قدسیہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے ذریعے ملنے والی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں امن و سلامتی کا پیغام عام کرے۔ اس طرح حبیب پاک علیہ السلام کی عظمت اور ناموس کے حقیقی دفاع کا حق ادا کرے تاکہ دونوں جہاں کی سعادت نصیب ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔ آج کی آخری مقالہ ہے، جب آپ کو شہادت کا یقین ہو گیا تو فوراً اپنے گھر گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کے نام جس رجسٹر میں لکھے تھے اسے جلا دیا تاکہ آپ کی تائید و حمایت کی وجہ سے بعد میں ان افراد پر ظلم و ستم نہ ڈھایا جائے۔
سادات کرام کی خودداری، دیگر ادیان و مذاہب میں ایسے افراد کا تصور پایا جاتا ہے جو قانون سے بالا سمجھے جاتے ہیں، ان کی مذہبی اجارہ داری نسل بعد نسل جاری رہتی ہے۔ ایسے لوگ بسا اوقات اپنے مذہبی رتبہ اور خاندانی وجاہت کا استحصال کرتے ہیں اور کسب معاش کے بغیر دولت کا حصول، عوام کی جائیدادوں میں حصہ داری اپنا لازمی حق سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس سادات کرام خانوادہ نبوت سے نسبت حقیقی کے باوجود اس حوالے سے دنیاوی فائدہ اٹھانے سے سخت احتیاط کرتے ہیں، نہایت خودداری اور کمال غیرت کے ساتھ بسر اوقات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کچھ خریدنے کے لیے بازار تشریف لے گئے، دکاندار سے قیمت معلوم کی، اس نے پہچان کر قیمت کم کر دی، لیکن امام اس کے پاس سے کچھ خریدے بغیر واپس ہو گئے اور فرمایا مجھے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ ادنا فائدہ لینا بھی گوارا نہیں۔ حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ اپنی شخصیت چھپا کر کہیں سفر کرتے تھے کہ کہیں کوئی شخص خانوادہ نبویہ کی نسبت سے کچھ سلوک کرے تو مسافرت کی وجہ سے اگر آپ اس کے حسن سلوک کا بدلہ نہ دے سکیں تو اس کا سلوک آپ کے ذمے میں قرض رہ جائے گا، اس لیے اپنی سیادت کو، اپنی شخصیت کو ظاہر کیے بغیر سفر کرتے تھے۔ اہل بیت اطہار میں میدان علم و فن کے بڑے بڑے شہسوار گزرے ہیں جنہوں نے عظیم علمی کارہائے نمایاں انجام دے کر امت کے لیے مثال قائم کی، مختلف فنون کے چٹیل میدان سر کیے اور یہاں کے سنسان علاقوں کو آباد کیا۔ پھر اب تفسیر میں ان اہل بیت اطہار کی خدمات، حدیث میں ان اہل بیت اطہار کی خدمات، اصول و کلام میں ان اہل بیت اطہار کی خدمات، فقہ و استنباط میں ان اہل بیت اطہار کی خدمات، پھر فقہائے احناف میں کتنے سادات ہیں، فقہائے شافعیہ میں کتنے سادات ہیں، فقہائے مالکیہ میں کتنے سادات ہیں، فقہائے حنابلہ میں کتنے سادات ہیں، پھر اس کے علاوہ روحانی طریقت کے 3 سلاسل کے ائمہ طریقت خود سادات مولا کائنات کے شہزادہ گان ہیں۔ روحانی طور پر تو جانتے ہیں، لیکن میں نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ سادات کرام اہل بیت نبوت کے نفوس قدسیہ نے محض روحانی میدان ہی میں تصفیہ و تزکیہ کا کام نہیں کیا ہے، علم کی درسگاہوں کو بھی اپنی کتابوں کے اور اپنے علمی ذخائر کے ایسے ذریعے عطا کیے ہیں، ایسے سرمایہ عطا کیے ہیں کہ آج کوئی درسگاہ ان کے علم کے بغیر اپنی چمک دمک باقی ہی نہیں رکھ سکتی ہے۔ یہ نمونے ہیں، اوپر کے حضرات کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی اولاد امجاد میں مثلا ایک حضرت محدث ابو القاسم علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید ہیں، 13 واسطوں سے امام حسین کے پوتے ہوتے ہیں۔ آپ دمشق کے خطیب، صدر معظم، سید محتشم، ثقہ و معتمد علیہ محدث رہے ہیں، صاحب تاریخ دمشق ابن عساکر اور کئی محدثین آپ کے شاگرد ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان بن داؤد الہاشمی رحمۃ اللہ علیہ 2 صدی ہجری کے کبار محدثین میں سے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل اور سلیمان بن داؤد ہاشمی سے زیادہ صاحب فہم و فراست کسی کو نہیں دیکھا۔ اہل بیت اطہار کی فقہی جو تجلیات ہیں اس کے بارے میں ایک مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ ائمہ اربان فقہ کی تدوین کیوں کی، جبکہ مولائے کائنات کی فقہ، اہل بیت کی فقہ، ائمہ اہل بیت کی فقہ موجود تھی۔ تو سنیے اس سلسلے میں اہل بیت کرام کے عظیم فقہاء نے دنیا فقاہت میں اپنی روشنی بکھیری اور اجتہاد و استنباط کے سمندر میں غوطہ زنی کرتے ہوئے امت کے لیے تفقہ کے جواہر پارے نکالے۔ عمومی طور پہ دیکھا جائے تو ائمہ اربعہ میں سے ہر امام نے متعدد مسائل میں اہل بیت کرام جیسے سیدنا مولا کائنات، سیدہ کائنات، حسنین کریمین، حضرت ابن عباس، امہات المؤمنین کی آراء اختیار کی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی شاگرد و فیض یافتہ ہیں۔ فقہ حنفی کس طرح فقہ اہل بیت کے موافق ہے دیکھیں۔ واقعہ یہ ہے کہ امام صاحب مسجد حرام میں لوگوں کو فتویٰ دے رہے تھے، امام جعفر صادق تشریف لائے، حضرت امام کی نظر ایک بیک ان پر جو پڑی تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت اگر پہلے ہی میں دیکھ لیتا ہوتا تو خدا مجھے اس حال میں نہ دیکھتا کہ میں بیٹھا رہوں اور کھڑے ہوئے رہوں۔ حضرت نے فرمایا اے امام بیٹھ جائیں، فتویٰ دیں، میں نے اسی پر اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ امام جعفر صادق توثیق کر رہے کہ اے امام جس بنیاد پر آپ کام کر رہے ہیں یہ بنیاد ہمارے ہی آبا و اجداد کی ہے، ہماری ہی مرویات کا ذخیرہ آپ کی استنباطات کے اندر چمک رہا ہے۔ مناقب امام اعظم اللہ علیہ قاری میں اور فقہائے احناف میں سادات کرام، ایک طویل فہرست ہے، بس میں 1-2 نام عرض کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کتنی جلالت شان کے مالک رہے ہیں یہ حضرات۔ حضرت ابو المجد علی بن علی الحسینی البغدادی ابن ناصر سے معروف ہیں، 6 صدی ہجری کے نامور محدث و فقیہ ہیں۔ آپ کے بارے میں ایمان افروز واقعہ
خلاصتاً ہی سن لیں، ایک مرتبہ کسی غلط فہمی کے باعث آپ کو جیل میں ڈالا گیا، مگر والی یہ شہر نیک تھے، اہل بیت کے محب تھے. وہ سو گئے، رات کو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا خفتبخت جاگ گیا. ایک حسین نور جن کے وجود سے ہر طرف پھیل رہا ہے، عفت مآب خاتون جھلمگر ہے، اور فرمانے لگے میرے بیٹے کو خیر سے فوری رہا کر دو. یہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کون آپ کے بیٹے ہیں؟ تو کہا میں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن ناصر میرے بیٹے ہیں. وہ فوراً جیل سے ان کی رہائی کا فرمانہ جاری کر دی. جب جیسے ہی وہ رہا ہوئے بہت زیادہ ان کا اکرام کرنے لگے، خلعت فاخرہ ان کی خدمت میں پیش کیے اور ان سے فرمایا کہ میں نے اس طرح خواب میں دیکھا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی رہائی پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی میری خاندانی نسبت کی صحت پر اور سیدہ کی جانب سے میں ان کی اولاد میں سے ہوں کی تصدیق پر خوشی ہوئی. علامہ شامی بھی یہی محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، مفسر بھی ہے، وہ بھی ذریت طیبہ میں سے ہیں. اور ہمارے دکن کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی سیدی بندہ نواز کو جب تک یاد نہیں کیا جائے. وہ عظیم فقیہ بھی ہے، عظیم مفسر بھی ہے، عظیم محدث بھی ہے، عظیم ادیب بھی ہے. صوفی ہونا، واری باللہ ہونا تو سب کو معلوم ہے، لیکن حضرت کی تفسیر ملتقط پھر حدیثی کتابوں کی شروع آپ کی جلالت کو اور آپ کی فقاہت کو بتاتی ہے. اسی طرح سے ابو الحسنات علیہ رحمہ پھر جامعہ میں ثانیہ امام اعظم ابو حنیفہ کہہ کر جن کو یاد کیا جاتا ہے، وہ بھی اسی ذریت طیبہ کے شہزادے ہیں. حضرت علامہ مفتی سید محمود کان اللہ لہ، حضرت مفتی سید مخدوم حسینی رحمۃ اللہ علیہ، ایسا ہی صدر المدرسین شاہ شتاری رحمہ اللہ، بے شمار حضرات. تو پھر ایک کتاب ماضی قریب میں کویت سے شائع ہوئی ہے، میں ہمارے اہل علم کو مطالعے کے لیے اس کا حوالہ دینا چاہوں گا. اعلام الحنفیۃ من اہل البیت کے نام سے ہے، ضرور اس کو پڑھیے تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت اطہار نے صرف لوگوں سے محبتوں کے نذرانے ہی قبول نہیں کیے ہیں، علمی میادین میں بھی انہوں نے وہ خدمات انجام دی ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ جاتی ہے. فقہاء شافعیہ میں سادات کرام قاضی شمس الدین حسینی ائمہ شافعیہ میں سے ہیں، مصر میں نقیب الاشراف اور قاضی العسکر رہے. آپ کو اصول اور قیاس میں دولہ حاصل تھا. المنتخب فی الاصول کا 40 مرتبہ درس دیا، محصول اور فرائض وسیط کی شرح لکھی، 650 میں وصال ہوا. اسی طرح سے اور بھی نام ہے، میں ایک ایک پڑھ رہا ہوں. فقہاء مالکیہ میں سادات کرام علی بن احمد بن زکریا بن خصیب ہاشمی، مالکی فقیہ محدث اور عظیم مسند ہیں. فقہ و فرائض، شروط اور رقائق میں آپ کی بہت سی تصانیف ہیں. حدیث و رجال حدیث میں کئی تالیفات ہیں. جمہر التراجم الفقہاء المالکیہ. فقہاء حنابلہ میں سادات کرام قطب الاخلاق قطب الافراد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقہ حنبلی میں کتنے بلند پایا ہیں. جو فقہ حنبلی کی معتبر کتاب المغنی ہے، اس کے لکھنے والے ابن قدامہ آخری زمانے میں پیران پیر سے وہ کتاب پڑھے جس کے متن کی شرح اور وضاحت کرنے لگے تو جلدوں میں کتاب ظاہر ہوئی. ان کے علوم اس کے ذریعے سے بھی معلوم ہو رہے ہیں، خود حضرت کی تصانیف سے بھی معلوم ہوتے ہیں. اس طرح ان گنت سادات فقہ حنبلی میں بھی سند فقاہت پر متمکن رہے. دکن میں حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی عظیم حنبلی فقیہ گزرے ہیں. خود بے دکن سیدنا بندہ نواز رضی اللہ عنہ. اور پھر تفسیر میں دیکھیے تفسیر الملتقط بندہ نواز یسوع دراز کی. حضرت مخدوم اشرف سید جہانگیر سمنانی نے فارسی زبان میں سب سے پہلے ترجمہ قرآن کیا. یہ اہل علم کے میں مطالعے کے لیے عرض کرتا ہوں. شاہ ولی اللہ مودی سے دہلوی کا تذکرہ بالعموم آتا ہے کہ سب سے پہلے ترجمہ فارسی میں آپ نے کیا ہے. یہ پورا تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے. شاہ ولی اللہ صاحب بعد کے دور کے ہیں، یہ ان سے پہلے کے دور کے ہیں. انہوں نے جس مبارک دور میں اس کتاب کو لکھا وہ بندہ نواز کا دور تھا، 8ویں صدی کے اوائل میں. اور وہ کتاب آج بھی شائع ہو چکی، ترجمہ قرآن فارسی، اور اس کا اثر مخطوط حضرت کے مبارک ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن کا نسخہ بھی اور ترجمہ اس کا فارسی بھی موجود ہے. فقیر نے ان کی خانقاہ کی لائبریری میں اس کی زیارت بھی کی ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ حضرات ہمارے جامعہ نظامیہ کے علامہ سید الادباء ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر تین، تفسیر قریش، اس طرح محدث دکن تفسیر سورہ یوسف، حضرت سید قطب الدین حسینی صاحب کی تفسیر قطبی، حضرت سید عمر حسینی، حضرت سید بادشاہ حسینی قبلہ کی تفسیر قادری. اسی طرح سے یہاں جامعہ کے جو صدر السوی شتاری صاحب تھے ان کی بھی تفسیر میں کتابیں ہیں، اس کے تفسیر کا وقت نہیں ہے. اب یہ اہل بیت اطہار کے مقام، ان پر سلام کا اللہ پاک نے مصطفیٰ پر سلام قرآن میں رکھا ہے، تو اہل بیت اطہار پر بھی سلام رکھا ہے. سلام علی الیاسین کی تفسیر علامہ حافظ ابن کثیر نے ایک اور قرات کے ذریعے سے کہتے ہیں سلام علی الیاسین ای آل محمدین. میں علامہ ابن کثیر کا حوالہ دیا، ان کو کوئی بھی ایسا آسانی کے ساتھ رد نہیں کر سکتے. اور بھی حوالے ہیں اس کے اندر میں نے ذکر کیے ہیں.
اسی طرح سے آیت تطہیر میں اہل بیت کی طہارت کا ذکر ہے، طہا میں مصطفیٰ کی طہارت کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے نماز میں حبیب پر درود ہے، اہل بیت پر بھی درود شامل ہے۔ حبیب پاک کی محبت کا قرآن میں مطالبہ ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، اور حبیب کے اہل بیت کے لیے مطالبہ ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محشر میں حبیب کی محبت کے بارے میں، حبیب کی اطاعت کے بارے میں سوال ہوگا، اور قیامت میں اہل بیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ وقفوہم انہم مسئولون کی تفسیریں پڑھیے، اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ محبت اہل بیت کے سلسلے میں محشر میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے یہ خاندان کے مقدس حضرات کی محبت ہمارے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ ہے، اور ان کی خدمت گزاری کی سعادت حاصل کرنے والے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بھی محشر کے میدان میں خصوصی شفاعت سے بہرور ہوں گے۔ کنز العمال کی میں نے حدیث ذکر کی ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام فرماتے 4 افراد وہ ہیں جن کی میں خاص طور پر شفاعت فرماؤں گا۔ اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم کرنے والا، ان کے لیے ضرورت کی چیزیں پیش کرنے والا، ضرورت کے وقت ان کے امور کا انتظام کرنے والا، اور دل و جان سے ان سے محبت کرنے والا۔ اسی طرح سے میرے آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی سن لیجئے، خلاصتاً سنا رہا ہوں، عربی نہیں پڑھ رہا ہوں، اور حوالے سب کے میں نے لکھے ہیں، اور بالعموم ان کتابوں سے میں نے استفادہ کیا ہے جن سرمایہ سے شیخ الاسلام نے اپنی کتابوں کے حوالے دیے ہیں عبارات لے کر۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، اولاد عبد المطلب کے ساتھ کسی نے کوئی اچھا سلوک کیا ہے اور انہوں نے بدلہ اس کا دنیا میں نہ دیا ہے، تو قیامت کے دن جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں اپنے ذمہ کرم میں رکھتا ہوں کہ اس کو بدلہ دوں گا۔ اور یہ بات بھی سنی، آج کل کہا جاتا ہے بھی سید ہے تو شجرہ بتائیے گا۔ جن حضرات کے شجرے محفوظ ہیں یقیناً محفوظ ہیں، لیکن ہر ایک کے پاس شجرہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے فقہاء لکھتے ہیں لِأَنَّ الْعَرَبَ ضَيَّعُوا أَنْسَابَهُمْ لِأَنَّ الْعَجَمَ ضَيَّعُوا أَنْسَابَهُمْ، عجم کے لوگ اپنے نسب کو محفوظ نہیں رکھ سکے، جیسے بزرگوں کے شجرے محفوظ ہیں لیکن ان کے مخطوطے محفوظ ہیں، کیا بولیے؟ ان کے دور کی کتابیں تفسیریں محفوظ ہیں، کیا بولیے؟ حضرت سلطان الغریب نواز حضرت کی کتابیں بتائیے گا۔ سیدنا غوث پاک جو تفسیر کرتے تھے ایک آیت کی 21-22 تو جہاد کرتے تھے، وہ کس کتاب میں بتائیے گا؟ تو پتہ چلا کہ جیسے وہ محفوظ نہیں رہی کسی نہ کسی مشکل کے تحت، ایسے سادات میں سے بعض کے شجرے محفوظ نہیں رہے، اس پر ریمارک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر واقعتاً آپ کو یقین قطعی ہے تب آپ رد کریں گے، ایسا نہیں ہے تو صرف ان کا کہنے پر آپ شبہ نہ کریں۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں امام نبھانی نے لکھا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں خلاصہ بول دیتا ہوں۔ ایک سید زادی تھی، بلخ میں رہتی تھی، ان کے خادم کا انتقال ہو گیا، وہ پریشان ہوئی، بلخ سے سیدھا سمرقند پہنچی۔ جانے کے بعد معلوم کی میری غربت پر کوئی میری مدد کرنے والا ہے، تو کہا گیا یہاں ایک امیر ہے۔ وہ رئیس امیر کے پاس جا کر رجوع ہوئی، جب اس سے اپنا دکھڑا سنایا تو اس نے کہا آپ سیدہ ہیں تو اپنے سیدہ ہونے کا ثبوت دیجیے۔ وہ کہنے لگی میں اب کیا سفر میں اپنا شجرہ تمہیں بتاؤں گی؟ تو بہرحال اس نے التفات نہ کیا۔ بعد میں اسے پتہ چلا ایک اور مجوسی ہے جو خدمت گزار ہے، لوگوں کے ساتھ مہربانیاں کرتا ہے، تو اس کے پاس پہنچ کر اپنا واقعہ سنائی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اپنی اہلیہ کو بلوایا، کہا کہ یہ نبی کے گھرانے والے آئے ہیں سفر کر کے یہاں، ان کے بچے مسجد میں، ان کو لے جاؤ، گھر میں ان کا احترام کرو، ان کے لیے اچھی طرح رہائش فراہم کی، ان کے لیے بہترین کپڑے پیش کیے، غذا کا انتظام کیا۔ رات کا وقت گزر گیا، اس جو امیر تھا مسلمان، وہ سو رہا تھا، خواب میں دیکھتا ہے کہ محشر بپا ہے، امام الانبیاء جلوہ فرما ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ جا رہا تھا تو حبیب پاک اس کو کہا، اس نے ایک منظر دیکھا کہ ایک محل ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کا محل۔ اس نے کہا میں بھی مسلمان ہوں، تو میرے آقا نے فرمایا تو اپنے مسلمان ہونے کی گواہی دے، ثبوت دے کہ تو مسلمان کیسے ہے۔ وہ گھبرا گئے۔ اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے ہی سیدھا وہ دستک دے کر مجوسی سے کہتا ہے ہمارے نبی کے گھرانے والے آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں دے دو۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کہا 1000 دینار دیتا ہوں۔ کہا 100,000 دینار بھی دو گے تو نہیں دوں گا، 1,00,000 دینار بھی۔ پھر اس کے بعد کہا سنو میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، جیسا یہ اہل بیت ہمارے گھر میں آئے، میں ان کے ہاتھ پر، سیدانی کے ہاتھ پر ہم سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ ہم بھی جو سو گئے تو خواب میں دیکھے کہ رسول پاک جلوہ فرما ہے، اور فرمانے لگے میری ذریت کے ساتھ تم نے سلوک کیا، میں نے خدا سے دعا کی اور اللہ نے کرم کیا، ایک تو ایمان کی دولت تم کو مل گئی اور یہ جو محل نظر آ رہا ہے تمہارا ہی محل ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں یہ محل کیسے، میں تمہیں یہ نعمت کیسے دے سکتا ہوں جن کے صدقے میں دولت ایمان بھی ملی ہے اور جن کے صدقے میں حبیب پاک کی زیارت بھی نصیب ہوئی ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت، اس میں ہمارے خلفائے راشدین صحابہ کے کیا طریقے رہے۔ بخاری کی میں حدیث سنا چکا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں اہل بیت میں مصطفیٰ کو دیکھو، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے بخدا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے کے مقابل میں آقا کی اہل بیت کے ساتھ سلوک کرنا زیادہ محبوب ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب وظائف تقسیم کر رہے تھے، حسنین کریمین کو کتنا وظیفہ دیے جتنا ان کے والد بزرگوار کا وظیفہ تھا، 5,000 وظیفہ مقرر کیے، اور فرمایا کہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کا جو بھی ہمارے آپ کے ساتھ پیش کیا جائے کم ہے۔ شہزادے کے موقع پر پوچھے تو ان کو بھی بتایا یہ مصطفیٰ کے خاندان کا مقام دیکھو، ایسا کوئی گھرانہ ہے تو دنیا میں بتاؤ۔
कैसे तुम अपने इस्तिक़ाक़ का दावा कर सकते हो। इसी तरह से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बानी जामिया ने लिखा है मक़ासिद किताब के छठे हिस्से में, जब बलवाइयों ने आपको महसूर कर दिया था तो मौला कायनात ने अपने 2 शेरों को आपकी हिफाजत पर मामूर किया था। जब वो हसनैन करीमैन आए थे तो जब हज़रत उस्मान गनी की मोहब्बत आपने उनको अल्लाह का वास्ता देकर कहा, शहज़ादो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको मेरी वजह से कोई अज़ियत पहुँचे। सिद्दीक़ हज़रत मौला अली का दिल दुखेगा, सैयद कायनात की रूह तड़पेगी, मैं आपको दिल जान से इजाज़त देता हूँ, आप चले जाइए। तो देखिए बाहमी मोहब्बतों के तबादले। अइम्मा किराम ने भी कैसी मोहब्बतें की। हमारे इमाम आज़म को जानते हैं, आखिरी ज़माने में फतवा देने से रोक दिया गया था, जेल में डाला गया था। क्यों डाला गया था? वजह ये बताती है, ख़ज़ा का ओहदा पेश किए तो आपने रद्द किया, लेकिन बातिनी वजह ये लिखते हैं बानी जामिया भी हक़ीक़तुल फ़िक़्ह में और हज़रत इमाम नबहानी भी कि आपने अहले बैत के एक इमाम हज़रत इब्राहिम बिन अब्दुल्लाह महज़ जो हसन मुसन्ना रज़ियल्लाहु के पोते हैं, उनकी ताईद और हिमायत की थी। लोगों को भी कहा था कि इनकी हिमायत करो, इसकी वजह से आपको ख़ैद में डाला गया। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु पर कोड़े बरसाए गए इसी वजह से कि उन्होंने ताईद की थी। इमाम अहमद बिन हम्बल को भी इसी वजह से तकलीफ से हज़रत इमाम शाफ़िई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी कहते हैं अहले बैत की मोहब्बत में कि अहले बैत मुस्तफ़ा आपकी जो ताज़ीम है, आपसे मोहब्बत है, ये फ़र्ज़ है। जो नमाज में आप पर दुरूद नहीं पढ़ता उसकी नमाज ही नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में मैं एक बात बतौर ख़ास नकल किया हूँ, मगर जैसे हज़रत का हुक्म है कि इबारत न पढ़ी जाए, खुलासा अर्ज़ करता हूँ। वो भी हवाला तबक़ातुल हनाबिला में है, ज़रा अच्छी तरह से सुनने की बात है। वो कहते हैं 90 ताबईन मुसलमानों के अइम्मा, सलफ़ के अइम्मा और फ़ुक़हा उम्मत का इस बात पर इजमा है कि वो सुन्नत जिस पर आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, ये है बयान करते करते कहते हैं कि जो मामला सहाबे किराम के दरमियान वक़ूअ पज़ीर हुए उन पर खामोशी इख्तियार की जाए। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर हैं, फिर उस्मान गनी हैं, फिर मौला अली हैं रज़ियल्लाहु, फिर सिद्दीक़ अकबर हैं, फिर फ़ारूक़ आज़म हैं, फिर उस्मान गनी हैं, फिर मौला अली हैं रज़ियल्लाहु। और कहते हैं तमाम सहाबे किराम आपके अज़वाज मुतहहरात औलाद और दामादों पर अल्लाह की रहमत तलब की जाए, यही सुन्नत है रज़ियल्लाहु अन्हुम। इसे लाजिम पकड़ो तो सलामती पाओगे, इसे अपनाना हिदायत है और इसे छोड़ना गुमराही है। इतना अरबी का जुमला सुन लीजिए, फ़हाज़िही सुन्नतु इल्ज़मुहा तस्लमू अख़्ज़ुहा हुदा व तर्कुहा ज़लाला। इमाम एक हदीस पाक भी आखिर में सुनिए कि हज़रत सय्यदुना नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बनी अब्दुल मुत्तलिब, मैंने तुम्हारे लिए अल्लाह से 3 सवाल किए हैं, 3 मारूज़ात किए हैं। एक तो ये कि तुम में जो साबित कदम है, तुम में जो नेकी के रास्ते पर चल रहा है, अल्लाह उसको साबित कदम रखे। तुम में से जो रास्ता भूल गया, अल्लाह उसको राह रास्त नसीब करे। और तुम में से जो बेइल्म है, अल्लाह उसको इल्म से नवाजे। और मैंने अल्लाह से ये भी दुआ की है कि मौला इन्हें तू सखावत का पैकर बनाए रख, सखावत का समंदर बनाए रख, और जुरअत का पैकर बनाए रख, रहम का खूगर बनाए रख। और ये भी फरमाया कि जो शख्स हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान क़ियाम पजीर हो, नमाज पढ़े और रोज़े रखे, फिर अल्लाह से इस हाल में मिले कि आका के अहले बैत से उसके दिल में बग़्ज़ है, तो जहन्नम में जाएगा इन सारे आमाल के बावजूद। मुस्तदरक की हदीस पाक है। इसी तरह से हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महशर के मैदान में ये फरमाया कि मैं इनके खिलाफ जो जाते हैं उनका मुकदमा पेश करूंगा अल्लाह की अदालत में। अब जो हिस्सा है कि हजरत का ताल्लुक मुस्तफ़ा से कैसे है, आका ने फरमाया अली मिन्नी व अना मिन अली, कि मैं अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। इसी तरह हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मेरे आका ने फरमाया फातिमा बदअतुन मिन्नी, फातिमा मेरा पारा जिगर है, ताल्लुक बता रहे मिन्नी, मैं उनसे हूँ, वो मुझसे है। ताल्लुक इतना मुस्तहकम और कुर्बत इतनी मजबूत है कि फरमाते हैं मन सब्बा अलियन फ़क़द सब्बनी, जिसने अली की बेअदबी की उसने मेरी बेअदबी की है। फरमाते मन अहब्ब अलियन फ़क़द अहब्बनी। फिर उसके बाद में तो फिर इबारत पढ़ रहा हूँ, देखिए फिर भूल रहा था कि इबारत छोड़ना है, फिर मैंने पढ़ दी। अब उसके बाद आखिरी पॉइंट पर मैं आ रहा हूँ, सुनिए। इमाम काजी अय्यास मालिकी अंदलुसी शिफा शरीफ में फरमाते हैं, माँ हबीब पाक का इरशाद सुनाते हुए कि हबीब पाक के अहले बैत अतहार के बारे में मारिफत और शनासाई इख्तियार करना दोज़ख की हरारत से बचने का जरिया है, और अहले बैत अतहार की मोहब्बत और मवद्दत पुल सिरात पर आसानी से गुजरने के लिए परवाना है। अहले बैत अतहार की ताईद और हिमायत अजाब से बेखौफी की जमानत और गारंटी है। फरमाते हैं ये इसलिए है कि नबी पाक से इनकी जो कुर्बत है, इसकी वजह से जो इन्हें पहचानेंगे, हुकूक को पेश नज़र रखेंगे, नवाजे जाएंगे, और इनके हुकूक को जो नहीं पहचानते बेदबियाँ करते हैं। कंजुल शौबुल ईमान बहक़ी के हदीस पाक का मज़मून सुन लीजिए। मौला अली फरमाते, आका ने फरमाया कि जो अरब जो अहले बैत अतहार के हक़ को न पहचाने, अंसार के हक़ को न पहचाने, अरब के हक़ को न पहचाने, ये 3 में से कोई ना कोई एक वजह से होगा, या मुनाफिक होगा, या वलदु ज़िना होगा, या उस माँ का बच्चा होगा जिस माँ ने नापाकी की हालत में इसके हमल को पेट में लिया था। देखिए आप। और फिर फरमाते मेरे आका अलैहिस्सलाम जामे बी अहकामिल कुरान कुर्तबी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, तखरीजु अहादीसिल कश्शाफ लिज़्ज़ैलई में रिवायत मौजूद है कि जो अहले बैत पर जुल्म और सितम ढाता है उस पर जन्नत हराम कर दी गई है।
اور جو مجھے میری عزت کے سلسلے میں ایذا دیتا ہے اس پر بھی حرام ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں جو اولاد عبد المطلب کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور وہ بدلہ نہ دیے تو بحشر میں بدلہ دوں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ذرا سنیے۔ آقا فرماتے اللہ کی 3 حرمتیں ہیں، ایک اسلام کی حرمت ہے، ایک مصطفیٰ کی حرمت ہے، ایک اہل بیت کی حرمت ہے۔ جو ان حرمتوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے دین اور دنیا کی حفاظت کرتا ہے، جو ان حرمتوں کو پامال کرتا ہے خدا اس کو دین و دنیا میں رسوا کر دیتا ہے۔ اب سنیے، تحفظ ناموس اہل بیت اطہار و صحابہ کرام کے لیے لائے ہیں عمل۔ نمبر 1، عقائد کی تعلیم، اہل بیت اطہار و صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کرنا اور اس کی تعلیم و تبلیغ کرنا۔ نمبر 2، عوامی شعور بیداری، خطبات، سیمینارز، کتب اور میڈیا کے ذریعے عوام کو ان شخصیات کی عظمت، خدمات اور قربانیوں سے واقف کروانا۔ نمبر 3، اتحاد امت، فرقہ واریت کو کم کرنے اور امت میں اتحاد و یگانگت کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرنا تاکہ ناموس کے تحفظ میں سب متحد ہوں اور یہ سب کا مشترکہ ایشو بنے۔ جیسے اور مشترکہ ہوتے ہیں اس کو مشترکہ بناؤ، کیونکہ بعضمت ہستیوں سے کھلواڑ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا پسند نہیں کرتا۔ نمبر 4، قانونی اقدامات، ایسے قوانین کی تشکیل اور نفاذ کا مطالبہ جو گستاخی اور توہین کے واقعات کو روک سکے۔ نمبر 5، تعلیمی نصاب، یعنی جامعہ کے نہیں، یہاں کے نصاب میں تو پہلے سے شامل ہے، دینی مدارس کے شامل ہے، عام اسکولز میں، کالجز میں اور دیگر جامعات میں کرنا کہ نصاب میں اہل بیت اور صحابہ کی قربانیوں کو، ان کے عظیم کردار کے تذکرے کو شامل کرنا تاکہ نئی نسل اس سے واقف ہو۔ نمبر 6، عملی کردار، خود ان ہستیوں کے کردار اور تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ان کی عظمت کا عملی مظاہرہ کرنا۔ نمبر 7، مختلف ادوار میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی جانب سے انجام دی جانے والی علمی خدمات، مثلا اہل بیت اطہار کے، صحابہ کرام کے حدیثی، تفسیری، فقہی کتابیں اور ان کے جو مرویات ہماری کتب میں مندرج ہیں، ان کو جدید خطوط پر اہل علم کے سامنے پیش کرنا تاکہ روحانی قدر و منزلت کے ساتھ علمی عظمت و شان بھی واضح ہو۔ نمبر 8، مباحثہ و مکالمہ، دفاع حق کے طور پر علمی اور مہذب انداز میں مخالفین کے اعتراضات کا جواب دینا اور غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ نمبر 9، ایسے افراد و اہل علم کو باضابطہ مقرر کیا جائے جو عوام میں اہل بیت و صحابہ کے حوالے سے سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں اور الزام تراشیوں کا علمی اور سائنٹیفک انداز میں جواب دیں۔ نمبر 10، دعائیں، توبہ و استغاثہ، اپنی کوتاہیوں سے توبہ، امت کی اصلاح کے لیے دعائیں اور حضور پاک علیہ السلام کا توسل لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ محبت اور حکمت کے ساتھ ان اقدامات کو اپنائیں تاکہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا تقدس محفوظ رہے۔ امت مسلمہ ان نفوس قدسیہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے ذریعے ملنے والی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں امن و سلامتی کا پیغام عام کرے۔ اس طرح حبیب پاک علیہ السلام کی عظمت اور ناموس کے حقیقی دفاع کا حق ادا کرے تاکہ دونوں جہاں کی سعادت نصیب ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔ آج کے آخری مقالہ